اہل اضرحہ، ضریح کہتے ہیں قبر کو، مزار کو، یعنی مزارات، قبروں کے لوگوں کی طرف پناہ پکڑنا، متوجہ ہونا، اور ومن لجوئہم، اور ان لوگوں کی طرف متوجہ ہونا، پناہ پکڑنا جن کے بارے میں ان کا یہ عقیدہ ہے کہ یہ صالحین ہیں۔ یہ ان کا جملہ ہے کہ جو مر چکے ہیں۔ ابھی ایک سوال اور بھی ہے، اس کا تفصیلی بات کرنے کا موقع نہیں ہے۔ ہمارے یہاں بہت سارے لوگوں کے قبروں کے بارے میں جو لوگ جاتے ہیں زیارت کے لیے، تو ان کے بارے میں یہ عقیدہ یہ مشہور ہے کہ یہ اللہ کے اولیاء ہیں۔ ان کے بارے میں سچی جھوٹی حکایتیں لوگوں نے مشہور کر دی کہ فلاں نے خواب میں یہ دیکھا، فلاں نے وہ دیکھا، فلاں نے ایسا کیا اور ویسا کیا، جن میں سے بہت سارے خواب اور باتیں ایسی ہیں جو صراحتاً معلوم ہوتی ہے کہ یہ خود ساختہ ہیں، بناوٹی ہیں، اور ان کی کوئی حقیقت نہیں ہے، بلکہ بعض تو ایسی ہیں جو قرآن اور حدیث کے مضامین سے صراحتاً ٹکراتی اور مخالف ہیں۔ اب بہت سارے تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر کوئی شخص مر چکا ہے، قبر میں گیا، تو ہم اس کے بارے میں یہ حتمی فیصلہ کیسے کر سکتے ہیں کہ وہ اللہ کا ولی ہی تھا؟ ولی ہونے کی دلیل کیا ہے ہمارے پاس؟ ہاں، قرآن اور حدیث میں جو بیانات ہیں، ایسا بہت سارے لوگوں کے بارے میں ہیں۔ آپ عقیدے کی کتابیں اگر پڑھیں تو جو ظاہر میں مومن ہے، ایمان والا، وہ جب دنیا سے چلا گیا تو اس کے بارے میں کہتے ہیں کہ ہم اس کے بارے میں حتمی طور سے یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ جنتی ہے، یہ ایسا ہے، یہ ایسا ہے، بلکہ یہ کہتے ہیں کہ ہم مومنوں کے بارے میں جو گزر چکے، ان کے بارے میں اللہ سے اچھی امید رکھتے ہیں، مومنین محسنین کے بارے میں اللہ سے رجا رکھتے ہیں کہ اللہ کے ہاں بخشے جائیں گے، ہے نا۔ اور اس کے مقابلے میں ہم جو لوگ گنہگار ہیں، فاسق و فاجر ہیں، ان کے بارے میں ہم کو ڈر ہے کہ اللہ کی پکڑ میں آئیں گے۔ ہم یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ وہ جہنمی ہیں۔ ہاں، ایسی بعض روایتیں آتی ہیں کہ جن کو لوگوں نے بہت اچھا سمجھا۔ ایک روایت بڑی مشہور ہے، کتاب التوحید میں شیخ محمد عبدالوہاب نے نقل کے، غالباً سنن وغیرہ کی ہے، حضرت ابو ہریرہ کی روایت، کہ ایک شخص بڑا نیک تھا اور اس کا ایک ساتھی تھا، وہ کبھی کبھی غلطیاں کرتا تھا، یہ اس کو ہمیشہ سمجھاتا تھا کہ برائی مت کرو، گناہ مت کرو، اور ایسا مت کرو، ویسا مت کرو، تو یہ کہتا تھا کہ ٹھیک ہے، میں کوشش کروں گا، ہاں یہ میرے اور اللہ کے درمیان ہے۔ پھر اس کے بعد ایک مرتبہ کافی دنوں کے بعد بار بار وہ کرتا تھا، پھر اس سے غلطی ہوئی، تو اس نے غصے میں آ کر کہا کہ اللہ تیری بخشش نہیں کرے گا، اللہ کی قسم، اللہ تعالیٰ تیری بخشش نہیں کرے گا۔ تو اس نے جب یہ جملہ کہا، اللہ رب العالمین کو یہ بہت ناپسند ہوا، اور اللہ نے کہا کہ یہ کون ہے جو اللہ پر قسم کھا رہا ہے کہ اللہ فلاں کو نہیں بخشے گا؟ اللہ نے دونوں کو موت دے دی، اور اس سے کہا کہ تو نے یہ فیصلہ کیا، اللہ رب العالمین کا اختیار تجھے ہے کیا؟ ہاں، تو نے کیسے یہ بات کہی؟ اور الفرشتوں کو حکم دیا کہ اسے جہنم میں ڈال دو، اور اس شخص کو کہا جو اللہ گناہ کرنے کے بعد اللہ سے امید رکھتا تھا، توبہ استغفار کیا کرتا تھا، اس سے کہا کہ تو جنت میں چلا جا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس روایت کو بیان کرنے کے بعد کہتے تھے کہ اس آدمی نے، نیک تھا، صالح تھا، ایک بات ایسی کہی جس سے اس کی دنیا اور آخرت دونوں تباہ ہو گئی۔ تو ہم کسی کے بارے میں کیسے کہہ سکتے ہیں کہ اس کا خاتمہ کس چیز پر ہوا؟ ایک آدمی بظاہر ہمیں برا نظر آ رہا ہے، ہو سکتا ہے مرنے کے وقت توبہ کر لیا ہو، اللہ کے ہاں محبوب ہو گیا ہو مرنے سے پہلے، ہمیں نہیں پتا۔ ایک آدمی بہت نیک دکھائی دیتا ہو لیکن اندر سے کچھ اور رہا ہو، ہے نا، کہ ایک آدمی بظاہر، بخاری مسلم کی حدیثوں کا مفہوم بیان کر رہا ہوں، کہ ایک آدمی بظاہر، فیما یبدو للناس کا لفظ ہے بعض حدیثوں میں، بعض میں یہ نہیں ہے، اس سے سوال اٹھتا ہے کہ ایک آدمی اہل جنت کا عمل کرتا رہتا ہے یہاں تک کہ جب اس کی موت کا وقت ایک ذرا قریب ہوتا ہے تو وہ اہل جہنم کا عمل کرتا ہے، اسی پہ مر جاتا ہے اور جہنم میں چلا جاتا ہے۔ پوری زندگی اہل جنت والا دکھائی دے رہا ہے، آخر میں جہنمی کا کام کیا۔ اس کے بالکل برعکس ایک آدمی اہل جہنم کا کام کرتا رہتا ہے، آخر میں موت کے قریب میں جا کے وہ جنتیوں کا کام کرتا ہے اور مر کے جنت میں چلا جاتا ہے۔ تو یہ سوال اٹھتا ہے کہ مطلب یہ کیا کوئی ظلم ہے؟ نہیں، اس حدیث کی بعض روایتوں میں یہ لفظ ہے کہ جنتیوں کا کام کرتا رہتا ہے فیما یبدو للناس، جو لوگوں کو ظاہر ہوتا ہے، یعنی بظاہر دکھائی ایسا دیتا ہے، اندر کیا ہے اللہ جانتا ہے۔ تو اس کا ایک معنی یوں کر لیجئے سمجھنے کے لیے کہ گویا ایک آدمی اگر اندر سے خباثت رکھتا ہے، اب ظاہر میں وہ اپنے آپ کو بڑا طہارت والا بتاتا ہے، تو مرنے سے پہلے اللہ رب العالمین اس کو بے نقاب کر دیتا ہے۔ جو سفید کالر بن رہا ہے اور اندر سے پورا کا پورا کالا ہے، ہاں، اللہ تعالیٰ بے نقاب کر دیتا ہے، وہ لوگوں کو مرنے تک یا ہمیشہ کے لیے بے وقوف نہیں بنا پاتا۔
اس کی حقیقت کو اللہ تعالیٰ بے نقاب کر دیتا ہے، الا ماشاء اللہ، اللہ کی جو حکمتیں ہیں وہ بہتر جانتا ہے. یہ ایک عمومی بات ہے. اور ایسے ہی ایک آدمی اگرچہ کوئی گناہ کا کام کر رہا ہے لیکن اندر اس کے اندر خیر ہے، بھلائی ہے، اللہ کا ڈر ہے، توحید ہے، ہاں، تو اللہ تعالیٰ اسے آخر میں اچھی توفیق دیتا ہے مرنے سے پہلے، اور وہ جنتیوں کا عمل کر کے اس دنیا سے رخصت ہوتا ہے اور جنت کا مستحق بنتا ہے. یہ اس کے حسن باطن کی وجہ سے اللہ اس کو یہ توفیق دیتا ہے. یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ظلم اور یا کسی کو اندھوں کی بات ایسے ہی نہیں ملتی. یہ اللہ رب العالمین کے علم، جو علم کامل ہے، حکمت جو حکمت بالغہ ہے، اس کی بنیاد پر یہ فیصلے ہوتے ہیں. تو خیر، یہ ہم کیسے کہہ سکتے ہیں؟ بحث ہماری یہ ہے کہ فلاں ولی ہے. آج ایسے واقعات آتے ہیں، ہاں، اور یہ کوئی مبالغہ نہیں ہے، ایسے واقعات آتے ہیں کہ بہت ساری ایسے مزارات، قبریں جو لوگوں میں شہرت رکھتی ہیں، لوگ سفر کر کے، مشرک شرکیہ مزاج والے قبر پرست لوگ سفر کر کے وہاں جاتے ہیں اپنی مشکلات حل کرنے کے لیے، اللہ کا در چھوڑ کے مخلوق کے یہاں جاتے ہیں، ہاں، ان کے یہاں جاتے ہیں. اور ایسی کئی قبروں کے بارے میں پتہ چلا کہ وہاں کوئی انسان دفن ہی نہیں ہے، کہیں گدھا دفن ہے، کہیں کتا ہے، کہیں بلی ہے. لوگوں نے خواب بیان کر دیا کہ فلاں صاحب اور بزرگ آئے، شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ، فلاں بزرگ اور فلاں بزرگ آئے، خواب میں کہا کہ یہ میرا چھلاوا ہے، یہ میرا فلاں مقام ہے. خواب کی بنیاد پر مجاورین نے ایک دوسرے کی تائید کی کہ ہاں ہاں اس کے خواب میں آ رہے تھے تو میرے خواب میں بھی آیا، کہا کہ میں اس کے پاس جا رہا ہوں، میں تائید کرتا ہوں. لوگوں نے اس کو قبول کر لیا اور پھر ان کی دکان چلنے لگی. ہاں، صراط مستقیم برمنگھم میں پاکستان کے ثناء اللہ صاحب سیالکوٹی نے ایک مضمون لکھا تھا. اس میں بتایا کہ دو مجاوروں میں جھگڑا ہو گیا بندر بانٹ کا، اور ان کے اندر لڑائی ہو گئی. تو آپس میں جب وہ بہت جو ہے شدت کی جھگڑے ہونے لگے تو وہاں عوام موجود ہے، یہ ان کو احساس نہیں رہا. مارے غصے کے ایک نے دوسرے پر الزام لگاتے ہوئے کہا، یعنی اس کو کہتے ہوئے کہ اگر تو بہت بن رہا ہے تیرا بھانڈا پھوڑ دوں گا میں، ہاں، تیرے جو ہے حقیقت کو بے نقاب کر دوں گا. کہا کیا کرے گا؟ کہا تو نہیں مجھ سے آگے کہا تھا کہ ہم لوگ ایک جو کمائی کا ذریعہ بناتے ہیں، میں ایک خواب بیان کروں گا، ہاں، ایسا بیان کروں گا کہ شیخ عبد القادر جیلانی یا فلاں بزرگ میرے خواب میں آئے تھے اور یہاں ایسا ہے، یہ بتانا، ہاں میں بتاؤں گا اور تم آ کے پھر میری تائید کرنا، اور پھر ہم یہاں مزار بنائیں گے اور پیسے کی کمائی ہوگی اس کو مل کر بانٹیں گے. تو کہا تو نے بھی تو تائید کی تھی، صحیح ہے میں نے کہا تھا، لیکن تو بھی تو اس میں برابر کا شریک ہے، حصہ بھی لیتا تھا. یہ جب ان کے جھگڑے چلے اور یہ چیزیں جب سامنے آ گئی تو وہاں موجود عوام نے اس کو سن لیا اور پھر ان کی آنکھ کھلی. ہاں، جیسے دھوکے میں آئے تھے ویسے ان کو پیٹ پاٹ دیا. لیکن یہ عقیدہ کیسا ہے کہ ایک آدمی ہمارے سامنے اس قسم کے الٹی سیدھے دعوے کرتا ہے اور ہم اس میں آ جاتے ہیں. کسی کا خواب، کسی کا کشف یہ دلیل نہیں ہے. خواب نبوت کا ایک حصہ ضرور ہے، ہاں، نبوت کے بقایا، لیکن خواب دلیل نہیں ہے. اس پہ اہل سنت والجماعت کے تمام علماء کا اتفاق ہے. شریعت مکمل ہے. کسی کا خواب جو ہے شریعت میں دلیل بن کر آپ شریعت میں اضافہ یا پہلے سے موجود احکام میں کوئی تبدیلی نہیں کر سکتا. یہ بات دماغ میں رکھنا چاہیے اور شریعت کو شریعت کے اصولوں کے مطابق لینا چاہیے. اور عقائد کا جہاں تک معاملہ ہے، عبادات کا جہاں تک معاملہ ہے، اس میں بھی کوئی اختلاف اصولاً نہیں ہے. حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی، اہل الحدیث کے درمیان تمام جمہور امت مانتی ہے کہ عقائد کو قرآن و حدیث کی دلیل کے بغیر نہیں مانا جا سکتا. قیاس، رائے، کشف، الہام، خواب نہیں چلے گا اس میں. اور اگر کوئی خواب کا، کشف کا دعویٰ کرتا ہے، قرآن حدیث اس کے خلاف ہے، تو اس کا کشف اور خواب قرآن حدیث کے سامنے نہیں چلے گا. حضرت عمر فاروق اور ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اختلاف ہوا منکرین زکوٰۃ اور مانعین زکوٰۃ کے سلسلے میں. تو حضرت ابوبکر صدیق نے کہا کہ جو زکوٰۃ اور نماز کے درمیان فرق کرے گا، اللہ کے رسول نے کہا کہ جو لا الہ الا اللہ کہے گا، محمد رسول اللہ کی گواہی دے گا، اس نے اور نماز قائم کرے، زکوٰۃ ادا کرے، تو وہ اس نے اپنے جان مال کو مجھ سے بچا لیا سوائے اس کے حق کے. حضرت عمر نے یہی دلیل پیش کی تھی کہ آپ ان سے جنگ کریں گے. اللہ کے رسول نے کہا، تو کہا کہ جو نماز اور زکوٰۃ اللہ کے رسول نے کہا نا، ان میں جو فرق کرے گا میں اس سے قتال کروں گا. اللہ کی قسم، ایک رسی بھی اللہ کے رسول کے زمانے میں جو دیتے تھے، اگر نہیں دیں گے تو میں قتال کروں گا. عمر فاروق کہتے ہیں کہ ابوبکر صدیق اپنے اس موقف پر ڈٹے رہے یہاں تک کہ اللہ نے حتی شرح اللہ صدری وعرفت انہ علی الحق، بخاری مسلم کی حدیثوں میں اٹھائیے. حضرت عمر کہتے ہیں کہ یہاں تک کہ اللہ نے میرا سینہ کھول دیا اور میں نے یہ جان لیا کہ یہ جو بیان کر رہے ہیں ابوبکر صدیق حق پر ہے. غور کیجئے کون ہے حضرت عمر؟ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ میری امت میں الہام والے اگر کوئی ہے تو عمر فاروق ہیں. زبان رسالت سے کہا گیا. یہ جو الٹے سیدھے دعوے آج ہم کرتے ہیں کہ فلاں کو کشف ہوتا تھا، فلاں کو یہ ہوتا تھا، فلاں کو خواب آتا تھا، وہ ایسا سچا خواب، یہ تو جھوٹے دعوے بھی ہو سکتے ہیں، سچے بھی ہو سکتے ہیں. ہاں، تو ان کے بارے میں چھوڑیے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں جو کہا وہ تو بالکل، اگر کوئی نہ مانے تو وہ کفر میں چلا جائے گا.
عمر فاروق الہام والے ہیں، لیکن جب ان کی رائے ابو بکر صدیق کی رائے سے ٹکرائی اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رائے قرآن حدیث کے موافق تھی تو عمر فاروق نے بھی مانا کہ ابو بکر حق پر ہیں۔ کیا نتیجہ نکلا کہ قرآن حدیث کے سامنے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے صاحب الہام کی رائے بھی نہیں چلے گی، تو اب بعد والوں کی کیسے چلے گی؟ تو یہ ایک الگ ضمنی بحث ہے کہ ہمارے یہاں جن لوگوں کو صالحین سمجھا جاتا ہے، ابھی کیا سند اور سرٹیفکیٹ ہے کہ وہ صالحین ہیں؟ میں سب کے بارے میں نہیں کہتا، بہت سارے بزرگان دین ہیں، ہم ان کو مانتے ہیں بزرگ، لیکن وہ اللہ کے ولی ہی ہیں۔ بہت سارے لوگوں کے بارے میں یہ مشہور کر دیا گیا، اس کی کوئی دلیل ہے آپ کے پاس؟ ہاں، تو کہا کہ جن کے بارے میں یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ یہ صالحین ہیں اور ایسے لوگوں کی قبروں کی طرف متوجہ ہوتے ہیں، ہاں، اور ان کے بارے میں یہ عقیدہ رکھتے ہیں اور یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ یہ اپنی قبروں میں زندہ ہیں، یہ اپنی قبروں میں زندہ ہے، ایسا مانتے ہیں۔ کیسے پتہ چلا کہ قبروں میں زندہ ہیں؟ ہاں، شہید کے بارے میں اللہ نے کہا تو یہ تو شہید سے اونچے درجے کے ہیں، یہ تو ایسے درجے کے ہیں۔ یہ سب آپ نے کیسے طے کر لیا کہ کون کس درجے کا ہے اور پھر اس کو کیا مقام ملنے والا ہے؟ اور اگر مقابلہ آرائی میں کسی کا درجہ کسی سے بڑھ گیا تو بڑے درجے والے کا جو مقام ہے یا جو خصوصیت ہے، کیا چھوٹے درجے والے میں بھی وہ ضروری ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کلیم اللہ کہا جاتا ہے، ہاں، کلام اللہ سے کلام میں ہم شرف ہونا، ہاں، حضرت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی کلیم اللہ اس میں مشارکت حاصل ہے یہ اس خصوصیت میں، لیکن حضرت ابراہیم کو کلیم اللہ نہیں کہا جاتا، تو کیا حضرت ابراہیم کا درجہ حضرت موسیٰ سے کم ہو گیا؟ ہاں، صحیح روایتیں ہیں مسلم اور بخاری وغیرہ میں کہ قیامت کے دن سب لوگ جب بے ہوش ہوں گے، لمبی روایت کا ایک حصہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، وہ ایک یہودی نے حضرت موسیٰ کی تعریف کی تھی، ایک صحابی نے تھپڑ مار دیا تھا، شکایت آئی تو اللہ کے رسول نے کہا کہ مجھے موسیٰ پہ فضیلت نہ دو، یہ آپ کا تواضع بھی تھا، ہاں، اور آپ نے بتایا کہ جب قیامت کے دن لوگ بے ہوش ہوں گے تو میں سب سے پہلے ہوش میں آؤں گا، لیکن میں دیکھوں گا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام عرش کا پایا پکڑ کر کھڑے ہوں گے، یعنی اللہ کے رسول سے پہلے ہوش میں آ چکے ہوں گے، تو میں یہ نہیں جان پاؤں گا۔ حدیث کے الفاظ ہیں، فلا ادری افاقا قبلی ام جوزیا بساقت الطور او کما قال، کہ میں یہ نہیں جان سکوں گا کہ کیا حضرت موسیٰ مجھ سے پہلے ہوش میں آ گئے، افاقہ ان کو ہو گیا، یا جو طور کے تجلی کے وقت ان کو بے ہوشی طاری ہوئی تھی دنیا کے اندر، اس کے بدلے میں قیامت کے دن ان کو بے ہوشی آئی ہی نہیں، مجھے یہ پتہ نہیں چلے گا۔ تو کیا اس کی بنیاد پر ہم یہ کہہ دیں گے کہ جب موسیٰ علیہ السلام کا درجہ حضرت جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کم ہے اور تو یہ خصوصیت اللہ کے رسول کو بھی حاصل ہوگی؟ ایسا ضروری نہیں ہے کہ ایک اونچے درجے والے کو نیچے درجے والے کی ساری چیزیں ملے۔ سیدنا ابوبکر صدیق کا درجہ حضرت عمر سے اونچا ہے، لیکن حضرت عمر کی جو خصوصیت بیان کی گئی کہ جس گلی سے گزرتے ہیں شیطان بھاگ جاتا ہے، یہ ابوبکر صدیق کے بارے میں نہیں بیان کی گئی ہے۔ تو ایک مخصوص چیز میں کوئی فضیلت کا ہونا الگ بات ہے، مجموعی طور سے کسی کا فضیلت والا ہونا ایک الگ بات ہے۔ بہت اچھی طریقے سے سمجھیں، بعض مرتبہ اس کو نہ سمجھنے کی وجہ سے کچھ سوال اعتراض ایسے پیدا ہوتا ہے کہ آدمی اس کا جواب نہیں پا سکتا۔ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی الاطلاق قیامت کے دن تمام انسانوں، جس میں تمام انبیاء اور صالحین ہیں، سب کے سردار ہوں گے۔ انا سید ولد آدم یوم القیامہ ولا فخر، میں قیامت کے دن تمام اولاد آدم کا سردار رہوں گا اور اس میں فخر نہیں کرتا۔ تو آپ کا مقام، آپ کو مقام محمود ملے گا، آپ کو سب سے پہلے شفاعت کبریٰ کی اجازت ملے گی اور کسی کو نہیں ملے گی، یہ آپ کی خصوصیت ہے۔ تو بہرحال یہ میں عرض کر رہا تھا کہ جو خصوصیات قرآن و حدیث سے کسی کی ثابت ہے، وہ خصوصیات ماننے کے ساتھ ہم کسی کے بارے میں اپنے طور سے قیاس اور رائے کی بنیاد پر یہ نہیں کہہ سکتے، خواب کی بنیاد پر نہیں کہہ سکتے کہ یہ ولی ہے، یہ فلاں ہے، یہ فلاں ہے۔ یہ تو خلیے ہوئی کہ بھائی ولی ہونا اور نہ ہونا۔ اب اگر کوئی ہے بھی اللہ کا ولی ہے، تمام مومنین اللہ کے اولیاء ہیں، جو جتنا متقی ہے وہ اتنا زیادہ ولایت کے درجے کا اونچا ہے۔ اب جو تمام انبیاء ہیں اس میں مقربین ہیں، مقتصدین ہیں، کم درجے کے اولیاء ہیں، تو جو اولیاء ہیں بھی تو ان کے اندر اللہ رب العالمین کی کوئی خصوصیت اور کوئی صفت ہے کیا؟ اس کے قرآن و حدیث صاف رد کرتے ہیں۔ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جب قرآن نے کہا انک لا تہدی من احببت، کہ آپ جسے پسند کریں اے رسول آپ اسے ہدایت نہیں دے سکتے، بڑی کوشش کی لیکن ابو طالب نے کلمہ نہیں پڑھا۔ غور کیجئے، ہمارے ہاں کچھ لوگ کہتے ہیں کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مختار کل تھے، اگر مختار کل تمام چیزوں کا اختیار رکھتے تو پھر ابو طالب کو کلمہ کیوں نہیں پڑھوا سکے؟ اور ایسی کتنی چیزیں ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا لیس لک من الامر شیء، غزوہ احد میں جب آپ نے آپ کو زخمی کرنے والوں کو
کو بد دعا دے دی. کیف یفلح قوم شجوا نبیہم, بخاری کی روایت ہے کہ وہ قوم کیسے فلاح پا سکتی ہے جس نے اپنے نبی کو جو ہے زخمی کر دیا, خون آلود کر دیا چہرے کو. تو اللہ تعالیٰ نے قرآن کی آیت اتاری, لیس لک من الامر شیء, اے رسول آپ کا معاملے میں کوئی اختیار نہیں ہے. غور کیجئے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سید المرسلین, خاتم النبیین, شفیع المذنبین یوم القیامہ, صاحب کوثر, اور کیا کیا آپ کے مقام و مراتب ہے, لیکن کہا گیا کہ آپ کا معاملے میں کوئی حق نہیں ہے. جو اللہ کا اختیار ہے اس میں آپ کی شرکت نہیں ہے. آپ انسان ہیں, تمام فضائل کے باوجود آپ بشر ہیں, آپ بندے ہیں اللہ کے, معبود نہیں ہیں. آپ کو بخار آتا تھا, آپ کو بھوک لگتی تھی, آپ پر جادو کیا گیا, آپ احد میں زخمی ہو گئے, آپ نے تکلیفیں جھیلی, پریشانیاں اٹھائی, نشیب و فراز اختیار کیا, آپ کو شدت کا یعنی بھوک لگتی تھی, پیٹ پر پتھر باندھے, خیبر کا محاصرہ کیا, تقریباً مہینے بھر آپ دقت اور مشقت اٹھاتے رہے. اگر اللہ کے اختیارات ہوتے تو آن کے آن میں مسائل حل کرتے, لیکن اللہ کا اختیار نہیں. ایسی میں قرآن کی کتنی دلیلیں دوں. آپ کہہ دیں کہ میں غیب نہیں جانتا, اگر غیب جانتا تو صرف بھلائیاں ہی بھلائیاں کرتا, مجھے برائی چھوتی بھی نہیں. قرآن کی آیت کا مفہوم میں نے بیان کیا. اسی طریقے سے آپ کہہ دیئے کہ میں اپنے لیے نفع نقصان کا مالک نہیں ہوں. جب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اللہ کہہ رہا ہے کہ غیب نہیں جانتے, آپ جسے چاہیں ہدایت نہیں دے سکتے, اللہ کے معاملے میں آپ کا اختیار نہیں ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جب یہ ہے تو آپ سے کہیں کم درجے کے انبیاء سے بہت کم درجے کے اولیاء اور صالحین کو کیا یہ اختیارات حاصل ہو سکتے ہیں؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. چنانچہ شیخ کہتے ہیں